السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم تصویر صورت الحیوان و تحریم اتخاذ ما فیہ صور غیر ممتہنۃ بالفرش ونحوی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ سُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تحریم و تصویر صورت الحیوان، جاندار کی صورت کی تصویر کشی کرنا حرام ہے، و تحریم اتخاذ ما فیہ صور، اور ان چیزوں کا استعمال کرنا، ان کو اختیار کرنا جس میں صورتیں ہوں، وہ بھی حرام ہے۔ غیر صور غیر ممتہنۃ بالفرش، جن صورتوں کو بے عزت نہ کیا گیا ہو، غیر ممتہنۃ، جن کی توہین نہ کی گئی ہو، بالفرش، فرش کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ، اور اس کے بیان میں ہے یہ باب کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو یا جس میں کتا ہو۔ تو امام مسلم علیہ رحمت والرضوان نے اس باب کے 3 ٹکڑے اور 3 اجزاء بنائے۔ پہلا جز تو یہ بنایا کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام ہے، اور دوسرا جز یہ بنایا کہ وہ کپڑا یا وہ برتن یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر تصویریں ہوں، صورتیں ہوں، تو ایسے کپڑے اور برتنوں کا استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا جز یہ بنایا کہ فرشتے علیہم الصلاۃ والسلام اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کوئی جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو۔ تو ہم سب سے پہلے تو جز اول پر گفتگو کرتے ہیں۔ تحریم و تصویر صورت الحیوان، جاندار کے صورت کو بنانا، تصویر کشی کرنا یہ حرام ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا کیوں حرام ہے؟ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ احادیث میں وعید وارد ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ تصویر کشی کرنا یہ اللہ کی خلق کے ساتھ مشابہت کرنا ہے، اور ایک روایت میں یہ تک کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تصویر کشی کرنے والے سے کہا جائے گا کہ جو تو صورت بنائی ہے اس صورت میں تو روح ڈال۔ تو اس طرح کی وعیدات موجود ہیں۔ ان وعیدات کے پیش نظر کسی بھی جاندار کی صورت بنانا وہ حرام ہے، اور تصویر میں
دو باتیں ہیں، ایک تصویر ایسی بنانا جو مجسم ہو، اور ایک تصویر ایسی بنانا جو غیر مجسم ہو، جیسے کہ مورت اور بت وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں انسانوں کی شکلوں میں، طرح طرح کے جانوروں کی شکلوں میں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ تصاویر جن کا جرم نہیں ہوتا ہے، جو مجسم نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ دیوار پر نقش و نگار کر لیا، لائنیں کھینچ کر تصویر بنا لی، پینٹنگ کر دی، کاغذوں پر کر دی پینٹنگ، تو یہ بھی حرام ہے۔ چاہے تصویر مجسم ہو، چاہے تصویر غیر مجسم ہو، دونوں طرح کی تصویریں حرام ہیں۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے، اور یہی امام مالک کا بھی مذہب ہے، اور یہی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی مذہب ہے۔ تو ہر طرح کی تصویر حرام ہے، اگرچہ بعض فقہا اور بعض ائمہ اس بات کی طرف بھی گئے کہ جو تصویر مجسم ہو، جسم والی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی عکس بنتا ہو، ایسی تصویر کھینچنا اور ایسی تصویر بنانا حرام ہے۔ اس کے برخلاف وہ تصاویر جن کے جو اس طور سے بنائی گئی ہیں کہ ان کے لیے کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، وہ مجسم نہیں ہوتی ہے، کاغذ پر پینٹنگ بنا دی گئی، دیوار پر پینٹنگ بنا دی گئی، تو صرف نشانات کھینچ دیے گئے ہیں، تو وہ حرام نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے یہ کہا، لیکن جن ائمہ نے یہ کہا ہے ان کی بھی روایتیں ہیں، وہ بھی کچھ روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، جن روایتوں میں کچھ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے ان تصاویر کو حرام، ان تصاویر سے ممانعت نہیں بیان فرمائی جن تصاویر میں صرف رقم ہو، یعنی نشانات لگے ہوئے ہوں، جیسے کہ اس طرح کی روایتیں آئیں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عموم کی بنا پر جمہور ائمہ کرام نے یہی کہا ہے کہ وہ تصاویر بھی حرام ہیں۔ اب تصویریں دو طرح کی ہوتی ہیں، کبھی کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کو عزت کے طور پر لوگ دیکھتے ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے، جن کی توہین اور رسوائی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعظیم نہیں ہوتی ہے بلکہ تحقیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے سامنے کھڑی ہوئی دیوار پر تصویر بنائی، تو وہ تصویر تو اس لیے بنائی ہے کہ اس میں نہ اس کی کوئی توہین ہوگی، بلکہ اس کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی عزت بھی کریں۔ لیکن اس کے برخلاف وہ تصاویر جو تکیہ پر ہے، بیڈ اور بستر پر ہے تصویر بنی ہوئی، تو اس پر آدمی لیٹتا ہے، پیر رکھتا ہے، یہ سب کرتا ہے، تو وہ ممتہنہ تصاویر کہلائیں گی۔ اور جو دیوار وغیرہ پر یا کپڑوں وغیرہ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ غیر ممتہنہ تصویر کہلائیں گی، کیونکہ ان کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے۔ اور بیڈ بستر پر جو تصاویر ہیں وہ ممتہنہ کہلائیں گی، یعنی ان کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ تو جمہور ائمہ کے نزدیک ان دونوں طرح کی تصویریں حرام ہیں، چاہے وہ تصاویر ہوں جو غیر ممتہنہ ہوں، یعنی جن کو ذلت و رسوائی جن کی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ تصاویر ہوں جو ممتہنہ ہوں، یعنی جن کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو ایسے اس طریقے کے کپڑوں کا یا برتنوں کا استعمال کرنا جن کے اندر تصاویر کی توہین نہ ہوتی ہو، تصاویر غیر ممتہنہ ہوں، تو ایسے کپڑوں وغیرہ کا استعمال اور برتنوں کا استعمال
کرنا یا ایسے پیسہ اور نوٹوں کا استعمال اور ان کو اپنے پاس رکھنا کہ جن سے ان کی عزت سمجھ میں آئے، تو یہ بھی امام مسلم نے فرمایا کہ ان کا استعمال کرنا بھی، ان کو لینا بھی یہ حرام ہے۔ اب لیکن یہیں پر کچھ ائمہ نے یہ بھی کہا کہ وہ تصاویر جو کہ غیر ممتحنہ ہے، یعنی جیسے کہ کپڑے پر بنائی ہے، آدمی نے کپڑا پہن لیا، کبھی وہ سینے پر تصویر ہے، کبھی کہیں پر جیب پر تصویر ہے، تو یہ تو ایسی تصاویر ہے جو کہ غیر ممتحنہ ہے، جن کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جاتا ہے، جن کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی تصاویر بنانا حرام ہے۔ اس کے برخلاف وہ تصاویر جن کو پیروں سے روندا جاتا ہے، جو فرش پر ہے، جو بستر پر ہے، تو ایسی تصاویر کو بعض ائمہ نے جائز قرار دیا ہے، لیکن جمہور ائمہ اسی کے قائل ہیں کہ دونوں طرح کی تصاویر حرام ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ ٹکڑا بیان کیا باب میں کہ تحریم اتخاذ ما فیہ صور غیر ممتحنۃ بالفرش، تو اس سے اشارہ امام مسلم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تصاویر کہ جو غیر ممتحنہ ہے، جن کی توہین نہیں ہوتی ہے فرش وغیرہ سے، تو ایسی تصاویر بھی حرام ہیں۔ اس سے گویا کہ اشارہ ملتا ہے امام مسلم کے اس قول سے کہ امام مسلم نے گویا کہ اس کے بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو تصاویر ممتحنہ ہوں، مثلا بستر پر، تکیہ پر، فرش پر، قالین پر، جہاں پر پیر رکھے جاتے ہیں، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے آدمی، ان تصاویر کے حرام نہ ہونے کی طرف اس سے اشارہ ملتا ہے۔ جبکہ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان شافعی المسلک ہیں، لیکن اس کے جبکہ مسلک شافعی میں یہ ہے کہ وہ تصاویر جو کہ ممتحنہ ہوں یا وہ تصاویر جو کہ غیر ممتحنہ ہوں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ ہوا۔ ایسے ہی تیسرا جز تھا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ تو تصویر اگر ہو، تصویر سے مراد وہی ہے کہ ایک روایت میں ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا الصورۃ الوجہ، یعنی تصویر جو ہے وہ چہرہ ہے، یعنی اگر اس طریقے سے تصویر بنائی گئی کہ اس میں چہرہ نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام ہوگی، اور اگر صورت نظر نہیں آتی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس کو تصویر نہیں کہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی چاہے انسان کی تصویر ہو یا جانور کی، کوئی بھی جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ پرندہ کے قبیل سے ہو، چاہے وہ چوپائے کے قبیل سے ہو، سب کی تصویریں بنانا حرام ہے۔ اور جو یہ فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو یا کتا ہو، تو یہاں پر یہ فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ احادیث طیبہ اس پر موجود ہیں، لیکن یہاں پر فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ رحمت و برکت لے کر آتے ہیں، جو ہر وقت انسان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اور جو فرشتے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جیسے کہ کرامن کاتبین، تو وہ کسی بھی صورت میں کسی جگہ پر بھی چاہے وہ تصویر ہو یا کتا ہو گھر میں، کسی صورت میں وہ انسان سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے جو یہ باب باندھا ہے ان الملائکۃ علیہم السلام لا يدخلون بیتا، تو یہاں پر ملائکہ سے وہ ملائکہ مستثنی ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہاں، ان کے علاوہ دیگر فرشتے جیسے رحمت کے فرشتے، برکتوں کے فرشتے، روزی کے فرشتے، حضرت جبریل ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو۔
اچھا کتا ہو اس میں بھی داخل نہیں ہوتے. احادیث طیبہ آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج شام میں آپ سے ملاقات کروں گا، رات میں ملاقات کروں گا. سرکار انتظار فرماتے رہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار بالکل خاموش رہے، پورے دن بدلے بدلے نظر آئے. تو پھر اچانک نظر پڑی کہ بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، مسہری کے نیچے ایک پلہ ہے، کتے کا بچہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکالا جائے. اس کو باہر جب نکالا گیا تو سرکار نے پھر اس جگہ کو دھلوایا، یعنی اس پر پانی بہا دیا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول وعدہ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو یا جس میں کتا ہو. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کتا جس گھر میں ہو اس میں بھی رحمت و برکت وغیرہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ائمہ نے فرمایا یہاں پر بھی کتوں سے مراد وہ کتے ہیں جو کہ آوارہ ہوں، لیکن وہ کتے جن کو گھر وغیرہ، کھیتی وغیرہ کے رکھوالی کے لیے پالا جاتا ہے، یا وہ کتے کہ جن کو شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کلب معلم جسے کہیں، تو ایسے کتے اس سے بھی مستثنیٰ ہیں. لہذا وہ کتے جو آوارہ ہوتے ہیں وہ ان کتوں کی بنا پر اس میں فرشتے جو ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. لیکن احناف اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، اچھا اس حدیث پاک کا جو میں نے مفہوم بتایا اس میں یہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، مسہری کے نیچے، تو ایک کتے کا پلہ تھا. تو سرکار نے اس کو نکلوایا اور نکلوانے کے بعد میں اس جگہ کو دھلوایا. تو اس سے شوافع نے استدلال اس بات پر کیا کہ کتا یہ نجس العین ہے، کتا نجس العین ہے، اسی لیے کتا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھلوایا. جبکہ احناف کا قول یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہوتا ہے. نجس العین وہی خنزیر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر نص وارد ہے. تو اب رہا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نضح وہاں پر ہے کہ سرکار نے پانی وہاں پر چھڑکا، یعنی غسل خفیف کیا. تو اگر کتا نجس العین ہوتا اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے، اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے، یہ وجہ جو جن لوگوں نے بیان کی ہے وہ وجہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے پر کوئی نص وارد نہیں ہے سوائے خنزیر کے. اس لیے احناف کے نزدیک کتا نجس العین نہیں ہے، اگرچہ شوافع اس کو نجس العین مانتے ہیں. اچھا جب تصویر کی بات چلی تو تصویر کے سلسلے میں ہمارے ائمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بلا وجہ شرعی تصویر کھینچنا یا کھنچوانا یہ جائز نہیں ہے. ہاں کہیں پر ضرورت ہے، حاجت ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جیسے کہ آج کے زمانے میں حج و عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ فوٹو لگائے بغیر، پاسپورٹ پر جب تک فوٹو نہیں لگے گا اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح کی حاجت اور ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے. اس لیے ضرورت کے پیش نظر ہمارے ائمہ نے تصویر کھنچوانا جائز قرار دیا ہے.
بلا وجہ شرعی، بلا ضرورت تصویر کھینچنا اور کھنچوانا یہ دونوں حرام ہیں۔ تصویر کی بات آئی تو ایک اور بات ذکر کر دیں کہ گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتے ہیں، لہذا لڑکیوں کے لیے جو گڑیاں لوگ خریدتے ہیں، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ وہ گڑیاں بھی اسی حکم میں ہے، تصویر کے حکم میں ہے، اگرچہ ان کے وہ تصویر پورے طور سے بنائی نہیں جاتی ہیں، لیکن ان کا پورے طور سے صورت بھی پوری نہیں بنائی جاتی ہے، لیکن جہاں پر صاف ستھرا صورت آج کل تو پلاسٹک کی بن رہی ہیں، صاف ستھرا صورت بنتی ہے، تو ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ ان کا بھی یہی حکم ہے، وہ بھی حرام ہے، لہذا کسی والد کا یا کسی ولی کا اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے اس طرح کی گڑیاں خریدوانا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا ہے۔ اب باب کا خلاصہ تو ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جمہور ائمہ ہر طرح کی تصویر کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ اب عبارت پڑھتے ہیں حدیث پاک کی۔ حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت وعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یاتیہ فیہا فجاءت تلک الساعہ ولم یاتی۔ امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی سوید ابن سعید نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا قالت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعت یاتی ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کسی ایک گھڑی میں آنے کا، یاتی ہی فیہا جس گھڑی میں وہ آئیں اس کا وعدہ کیا، فجاءت تلک الساعۃ تو وہ گھڑی تو آ گئی، وہ لمحہ تو آ گیا، ولم یاتہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نہیں آئے، وفی یدہ عصا اور سرکار کے دستے مبارک میں ڈنڈا تھا، فالقاہ من یدی جب حضرت جبریل نہیں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تو اس ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، وقال اور فرمایا ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ اللہ اور اس کے فرشتے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، وعدہ کا یخلف وعدہ وعدہ خلافی کرنا، ما نافیہ، ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ اللہ اور اس کے فرشتے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، ثم التفت پھر سرکار نے توجہ فرمائی، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ تو دیکھا اچانک کہ ایک کتے کا پلہ، جرون کا جرون 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 یہ تینوں لغتیں ہیں اس میں، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ تو دیکھا کہ اچانک نظر آیا کہ کتے کا پلہ مسہری کے نیچے ہے، فقال یا عائشۃ متى دخل هذا الكلب ها هنا تو حضرت نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ کتا کب یہاں داخل ہوا، فقالت تو عرض کیا انہوں نے واللہ ما دریت با خدا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کب داخل ہوا، فامر به تو سرکار نے اس کتے کو نکلوانے کا حکم دیا، فاخرج تو اس کتے کو نکالا گیا، فجاء جبریل علیہ السلام پھر اس کتے کے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدتنی فجلست لک تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا تو میں تمہارے انتظار میں بیٹھ گیا، فلم تأتی تو تم نہیں آئے، فقال تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی منعنی الکلب الذی کان فی بیتک کہ وہ اس کتے نے مجھے آنے سے روک دیا جو کتا آپ کے گھر میں تھا،
انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورت، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہوتا ہے، ولا صورت، اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے۔ تو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہوتا ہے۔ کتا ہوتا ہے تو کتے کی تصویر میں تو یہ ہے کہ تصویر میں اللہ رب العزت کی خلق کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن کتا ہوتا ہے تو اس میں کیوں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہمارے ائمہ نے یہ ذکر کی کہ کتا جو ہے وہ شیاطین سے ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کتا جو ہے ہمیشہ زیادہ تر وہ نجاستیں کھاتا ہے، اس لیے فرشتے جو ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کتا جس کو سکھایا جاتا ہے شکار کے لیے یا جس کو رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے، ایسے کتوں کی بنا پر فرشتے نہیں رکتے، کیونکہ وہ کتے آلودگی اور گندگیوں سے دور رہتے ہیں۔ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا المخزومی، مسلم ہمیں خبر دی مخزومی نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، روایت کرتے ہوئے عن ابی حازم، حضرت ابو حازم سے، بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ۔ آگے کیا ہے؟ ان جبریل علیہ السلام وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ان یاتیہ، کہ وہ ان کی بارگاہ میں آئیں گے۔ فذکر الحدیث، تو پوری حدیث جو ماقبل میں گزر گئی وہی حدیث انہوں نے ذکر کی، ولم یطولہ کا تطویل ابن ابی حازم، اور اس طریقے سے مذکورہ حدیث کو ویسے لمبے طریقے سے نہیں بیان کیا جیسے کہ ابن ابی حازم نے بیان کیا ہے۔ حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب، ہم امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا یونس عن ابن شہاب، ہمیں خبر دی یونس نے روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن سباق، ابن سباق سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، قال فرمایا، اخبرتنی میمونہ، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حضرت میمونہ جو ہیں وہ خالہ ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ مجھے حضرت میمونہ نے خبر دی، کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما، واجمن کا مطلب ساکتن، یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ، یعنی خاموش تھے، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی سے صبح کی، یعنی بالکل خاموش تھے، کیونکہ رات میں حضرت جبریل نہیں آئے تھے، آثار غم سرکار کے چہرے پر نمایاں تھے، یا رسول اللہ، تو فقالت میمونہ، تو حضرت میمونہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، لقد استنکرت ہیئتک منذ اليوم، آج تو یا رسول اللہ آپ پر آپ کی ہیئت مجھے تھوڑی بدلی بدلی نظر آ رہی ہے نا؟ استنکرا نا پہچاننا، آپ کی ہیئت مجھے پہچاننے میں نہیں آ رہی، یعنی جو چہرے پر شادابیاں اور مسکراہٹیں اور خوشیاں جو نظر آتی تھیں یا رسول اللہ، آج وہ نظر نہیں آ رہی ہے، آج آپ خاموش خاموش ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی لیلتا، حضرت جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات مجھ سے ملیں گے، فلم یلقنی، تو وہ مجھ سے نہیں ملے، ام ایک روایت میں اس میں اما بھی ہے، وہی حرف تنبیہ، سنو، واللہ ما اخلفنی، خدا کی قسم حضرت جبریل نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ قال، راوی فرماتے، فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک علی ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا دن اسی پر گزارا، یعنی خاموش رہے بالکل۔
ثم وقع فی نفسہ جرو کلب تحت فسطاط، تو پھر اچانک سرکار کے دل میں بات آئی اور سرکار نے توجہ فرمائی کتے کے پلے کی طرف۔ اچانک سرکار کے دل میں یہ بات آئی کہ کتے کا پلہ تحت فسطاط، خیمے کے نیچے ہے۔ خیمہ، فسطاط تناوے اور خیمے لگا لیتے تھے پہلے گھروں میں، جو اوپر کوئی کپڑا یا کچھ اور چیزیں تان لیتے تھے، تو کپڑوں کے اور رسیوں سے تنے ہوئے جو گھر ہوتے تھے ان کو فسطاط کہتے ہیں۔ ثم وقع فی نفسہ جرو کلب تحت فسطاط لنا، تو سرکار کے دل میں یہ بات آئی کہ کتے کا پلہ ہمارے خیمے کے نیچے ہے۔ فامر بہ فاخرج، تو سرکار نے اس کو نکالنے کا حکم دیا تو اس کو نکالا گیا۔ ثم اخذ بیدہ ماء، پھر سرکار نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، فنضح مکانہ، تو اس جگہ کو، کتے کی جگہ کو سرکار نے دھو ڈالا۔ فلما امسا، تو جب سرکار نے شام کی، لقیہ جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام سرکار سے ملے۔ فقال لہ، تو سرکار نے ان سے فرمایا، قد کنت وعدتنی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ان تلقانی البارحہ، البارحہ کا معنی ہوتا ہے گزشتہ رات، کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے گزشتہ رات میں ملو گے۔ قالا، تو انہوں نے عرض کی، حضرت جبریل نے عرض کی، اجل، اجل یہ حرف ایجاب ہے، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ وَلَٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو، ولا صورتن، اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو۔ اب ان تمام روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں ولا صورتن، یعنی مطلق ہیں روایتیں، اسی لیے جمہور ائمہ نے ہر طرح کی تصویر کو حرام قرار دیا ہے، مطلق ہیں۔ اب یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ ایسی تصویر ہو یا ویسی تصویر ہو، ممتحنہ ہو یا غیر ممتحنہ ہو، تو انہی احادیث کے اطلاق کی بنا پر ہمارے جمہور محققین نے اسی بات کا قول کیا کہ ہر طرح کی تصویر حرام ہے۔ فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، تو اب اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کرتے ہی، جیسی ہی صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی سرکار نے فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، کتوں کے قتل کرنے کا سرکار نے حکم دے دیا۔ حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے باغ کے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیتے، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ، اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑنے کا حکم دیتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حائط صغیر اور حائط کبیر سے مراد کیا ہے؟ باغ وغیرہ۔ تو چھوٹے باغ کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے اور بڑے باغ کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے، ان کو ترک فرما دیتے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ کتے جن کو رکھوالی کے لیے رکھا جائے، تو ان کتوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے کتوں کو چھڑوا دیا جو کہ حائط کبیر، یعنی بڑے، حائط کبیر، حائط کا معنی بیٹا دیوار بھی ہوتا ہے، تو حائط کبیر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی دیوار، یعنی بڑے گھر جو ہوتے ہیں جن میں دیکھ بھال آدمی خود سے نہیں کر سکتا ہے، کتوں کو جس میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی دیکھ بھال خود سے نہیں ہو سکتی، تو کتوں کو رکھ لیتا ہے دیکھ بھال کے لیے، تاکہ کتا اگر کسی کو دیکھے تو بھونکے تو آدمی کو پتہ چل جائے۔ تو حائط کبیر سے وہ رکھوالی والے کتے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے چھوٹے گھر جن میں کتے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسے چھوٹے گھروں کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے گھروں کے کتوں کو سرکار نے چھڑوا دیا کیونکہ اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کے کتے ہوں یا رکھوالی کے کتے ہوں، تو ایسے کتوں کی بنا پر فرشتے نہیں رکتے۔ اگر ایسے کتوں کی بنا پر بھی رکتے ہوتے تو سرکار ایک طرف سے تمام کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیتے۔ اور ایک وجہ میں نے آپ کو وہ بھی بتائی
کہ عام ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کتا جو ہے وہ عام طور سے نجاستیں کھاتا ہے، تو اس لیے اس کی نجاست اور پلیدگی کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رہا وہ کتا جو کہ شکار وغیرہ کے لیے پالا جائے، سکھایا جائے، یا رکھوالی کے لیے جو رکھا جائے، اس کے گھر والے جو ہیں وہ خود ہی اس کا دھیان رکھتے ہیں اور اس کو گندگیاں اور آلودگیوں میں نہیں جانے دیتے۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و ابو بکر بن ابی شیبہ و عمر والناقد، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور عمر نے اور ناقد نے اور اسحاق ابن ابراہیم نے، تمام لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال یحییٰ نے کہا اور اسحاق نے کہا اخبرنا، یعنی ان دونوں نے اخبرنا لفظ کہا ہے۔ وقال الاخران، اور بعد والے دونوں لوگوں نے حدثنا سفیان، حدثنا لفظ بولا ہے، لیکن اخبرنا اور حدثنا یعنی دو نے تو ایک ہی حدیث ہم سے بیان کی، دو لوگوں نے تو انہوں نے اخبرنا کہا ہے، اخبرنا سفیان بن عیینہ، اور بعد کے دونوں لوگوں نے وہی حدیث ہم سے بیان کی تو انہوں نے حدثنا بولا ہے۔ اور ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں اخبرنا اور حدثنا کے درمیان کوئی خبر کوئی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حدیث کو روایت کرنے کے دو طرح کے الفاظ ہیں، اور بھی الفاظ آتے ہیں، لیکن ان کو معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ بس لغوی معنی میں تو یہ ہے کہ اخبرنا کا معنی ہے ہمیں خبر دی، اور حدثنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بیان کیا۔ مال کے اعتبار سے دونوں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یحییٰ و اسحاق نے کہا اخبرنا اور دوسروں نے کہا حدثنا سفیان۔ اب آگے کی روایت وہ یہ کہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری، کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے روایت کرتے ہوئے زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، سرکار نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو، اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو۔ حدثنی ابو طاہر و حرملۃ بن یحییٰ، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا ابو طاہر نے اور حرملہ ابن یحییٰ نے، قال، دونوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی یونس، مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ سے، انہ سمع، کہ حضرت عبید اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت ابا طلحہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو اور جن میں صورت اور تصویر ہو۔ تو ان تمام روایتوں سے، ان تمام احادیث سے معال اور مفہوم جو ہے وہ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مختلف سندوں سے امام مسلم اسی مفہوم کی حدیثوں کو بیان کر دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وحدثناہ، ہم سے یہی حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے اور عبد ابن حمید نے بھی، دونوں نے، قال، دونوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے عن الزہری، امام زہری سے، بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ، مثل حدیث یونس، جیسے کہ ما قبل میں یونس کی حدیث گزر گئی ہے نا، تو یونس کی حدیث کے مثل پوری سند کے، پوری حدیث وہی ہے اور اسی سند کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہ امام زہری نے روایت کیا ہے، یہاں پر اس سند میں یہ کہ امام زہری سے معمر نے روایت کی ہے نا، اور ما قبل کی سند میں یہ تھا کہ امام زہری سے سفیان ابن عیینہ نے روایت کی تھی، اور اس کے بعد پوری سند وہی ہے جو ما قبل میں تھی۔ وذکر،
ذکرہ الاخبار فی الاسناد، اور انہوں نے اخبار اسناد میں اخبار کا، بلکہ یہ اخبار ہے، وذکرہ، بلکہ اور بعض نسخوں میں ہاں نہیں ہے بلکہ صرف ذکرہ ہے، وذکر الاخبار فی الاسناد، انہوں نے سند بیان کرنے میں اخبار کا ذکر کیا، یعنی اخبرنا کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ اخبرنا کا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ما قبل کے جو روایت ہے، جو سند ہے، اس میں اخبرنا کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے اخبرنا معمر عن الزہری، اور ما قبل میں حضرت امام زہری سے جب سفیان ابن عیینہ نے جب روایت کی تو انہوں نے کہا حدثنا سفیان ابن عیینہ، تو یہ فرق ہوا دونوں سندوں میں۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعید عن زید بن خالد، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت بکیر سے، وہ روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں زید بن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ سے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ انہو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت ابو طلحہ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل فی بیتا فیہ سورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ قال بسر جو راوی معقب میں گزرے، انہوں نے کہا ثم اشتکا زید، پھر زید بیمار ہو گئے، زید ابن خالد جو کہ ابو طلحہ سے روایت کر رہے ہیں، وہی زید بیمار ہو گئے۔ ابھی روایت میں یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں صورت ہے، دیکھو روایت یہی کر رہے ہیں حدیث، لیکن عمل دیکھنا پہلے۔ ثم اشتکا زید، پھر زید بیمار ہو گئے، فعدناہ، تو وہ فرماتے ہیں یعنی بسر ابن سعید کہتے ہیں تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ، تو اچانک دیکھا کہ ان کے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ہے، فیہ صورت، اس میں تصویر ہے۔ قال فقلت لعبید اللہ، حضرت بسر کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا، عبید اللہ خولانی کون ہے؟ ربیب میمونۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ کے یہ پروردہ ہیں، ربیب پروردہ، آپ نے ان کو پالا تھا، یہ ان کے پروردہ ہیں۔ تو ان سے میں نے، حضرت بسر کہتے ہیں میں نے عبید اللہ خولانی سے میں نے کہا، کیا کہا؟ الم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول، یوم الاول کا مطلب اس سے پہلے دن، کیا زید بن خالد نے ان صورتوں کے بارے میں، تصویروں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں دی تھی اس سے پہلے دن؟ پہلے دن خبر دی تھی کہ ہمیں بتایا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہے، اور یہاں پر انہوں نے اپنے دروازے پر ایسا پردہ لٹکا رکھا ہے جس میں تصویر ہے، یہ مطلب سوال کیا۔ فقال عبید اللہ، تو حضرت عبید اللہ خولانی نے کہا الم تسمعہ حین قال الا رقما فی ثوب، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ اتنی بات تو یاد رکھی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اس گھر میں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی تو فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ حین قال، جب انہوں نے کہا الا رقما فی ثوب، مگر یہ کہ جو نقش اور جو نشانات کپڑے میں ہوں، یعنی اگر تصویر کپڑے میں ہو، ہے نا، تو اس کا انہوں نے تو استثناء بھی کیا تھا۔ تو اب اس حدیث پاک کی بنا پر، اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس میں تصویر بنی ہوئی ہو جس گھر میں، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ تصویریں کسی کپڑے میں ہوں تو ایسی صورت میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ فرشتوں کے داخل ہونے سے مانے
نہیں ہے، اس روایت سے یہی تو سمجھ میں آیا۔ اور حضرت زید ابن خالد نے اپنے دروازے پر جو پردہ ڈالا تھا اس میں تصویر بنا رکھی تھی یا بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بصر نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن ان کو جواب عبید اللہ خولانی نے یہ دے دیا کہ بھیا جب انہوں نے وہ روایت ذکر کی تھی کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس تصویر کا استثناء بھی کر دیا تھا جو کہ کسی کپڑے کے اندر چھپی ہوئی ہو، رقمن فی ثوب، کسی کپڑے میں چھپی ہوئی ہو، اس کا انہوں نے استثناء بھی کر دیا۔ یا اسی مفہوم کی یہ حدیث یا اسی مفہوم کی اور بھی حدیثیں آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بعض ائمہ نے یہ کہا کہ وہ تصویر جو غیر مجسم ہے، وہ تصویر فرشتوں کے گھر میں داخل ہونے سے مانے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات کی طرف چلے گئے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ جمہور محققین اسی بات پر ہیں کہ ہر طرح کی تصویر، چاہے وہ مجسم ہو یا غیر مجسم ہو، چاہے وہ ممتحن ہو چاہے غیر ممتحن ہو، یعنی چاہے اس کی توہین ہوتی ہو یا توہین نہ ہوتی ہو، بلا ضرورت کوئی بھی تصویر کھینچنا، کھچانا، لگانا، یہ سب کے سب حرام ہیں عموم حدیث اور اطلاق حدیث کی بنا پر۔